يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال العشر والشفع والبدر وقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما أكثرهم من بهيمة الأنعام. محترم حاضرین جماعت، عزیز ماں اور بہنوں، فی الحال ہم جس اسلامی مہینے سے گزر رہے ہیں وہ اسلامی مہینوں میں ترتیب کے اعتبار سے 11واں مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذوالقعدہ کے مہینے کے آخری انجام ہے اور چند روز کے بعد ہم اسلامی مہینوں میں ترتیب کے اعتبار سے آخری مہینے ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کی تعظیم، ان مہینوں کی حرمت، ان مہینوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں مقام و مرتبہ اور ان مہینوں کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 اشہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا دین ہے، سچا دین ہے۔ اور ان 4 مہینے حرمت والے ہیں، کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی حالت پر آ گیا ہے جیسا کہ پہلے تھا، اور السنۃ 12 شہر، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ 3 مہینے ہوئے، وہ رجب اور رجب کا مہینہ جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے کون کون سے مہینے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی اچھی بات لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 مہینے مسلسل حرمت والے رکھے، ذوالقعدہ کا مہینہ، اس کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ، اس کے بعد محرم الحرام کا مہینہ، پہ مسلسل لگاتار 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک 14 مہینہ الگ سے رکھا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے دن کی کسی بھی حالت میں، رات کی کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام میں، کسی بھی وقت میں گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ سے بچنا ایک مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ گناہ انسانی زندگی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے، اخروی زندگی میں عذاب کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اس گناہ سے بچنا ہر حالت میں، ہر وقت اپنے کے لیے ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں کچھ اس طریقے سے مخصوص اوقات، مخصوص مہینے، مخصوص ایام کو نیکیوں کے لیے خاص کیا، نیکیوں کا موسم بنایا کہ مسلمان اگر ان نیکیوں کے موسم کو، ان نیکیوں کے مواقع کو غنیمت جانے تو وہ گناہوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کا اکثر و بیشتر وقت اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے رکھے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بتا کر یہ کہہ دیا کہ وَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، ان 4 مہینوں میں گناہوں سے دور رہو، ان 4 مہینوں میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ان 4 مہینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے باز آ جاؤ، کسی بھی طرح کا کوئی گناہ ان 4 مہینوں میں انجام نہ دو۔ اس
لیے کہ یہ 4 مہینے دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ احترام والے ہیں، زیادہ تقدس والے ہیں، زیادہ معزز اور مکرم ہیں، لہذا جو چیز اللہ کے ہاں محترم ہے، جو چیز اللہ رب العالمین کے ہاں احترام کے لائق ہے، ایک مسلمان کے لیے بھی اس کا احترام واجب الادا ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ 4 مہینے ہم گناہ سے دور کر دیے گئے۔ اس کے بعد 5واں مہینہ آتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہذا 5واں مہینہ بھی ہم نیکیوں سے قریب کر دیے گئے، گناہوں سے دور کر دیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ ہفتے میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ آپ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا ان سال میں اگر آدمی اس معمول کو اختیار کر لے تو وہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے بھی گناہ سے دور کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر نیکی کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، جو تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ اہمیت والا دن ہے۔ اس میں بہت سارے اعمال کو خاص کیا گیا، بہت ساری عبادتیں مشروع کی گئی، لہذا جمعہ کے دن کے احترام اور اس کی فضیلت کے پیش نظر ایک مسلمان اس دن بھی گناہ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان تاریخوں میں روزہ رکھے تو بدرجہ اولا اور زیادہ گناہوں سے دور کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے لیے آزاد دن، ہمارے لیے اختیار والا دن، ہمارے لیے آزادانہ زندگی گزارنے والا دن بہت کم بچتا ہے کہ ہم اس میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں اور کوئی گناہ کریں اور اپنی زندگی کو مشکلات اور مصیبتوں سے گھیر لیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت والا بنا کر ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیا اور گناہوں سے دور بھی کر دیا۔ انہی میں سے یہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ان 3 مہینوں کے مسلسل حرمت والا ہونے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں جب لوگ حج کے لیے نکلتے تھے تو اس طرح سے سواریوں کی وہ سہولت نہیں تھی جو آج کے دنوں میں ہے، لہٰذا وہ لوگ ذوالحجہ کا مہینہ آنے سے تقریباً 1 ماہ پہلے اپنے گھروں سے اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر اور دیگر سواریوں کا استعمال کرتے ہوئے حج کے لیے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور عرب کا ماحول تھا کہ عرب کا ذریعہ معاش لوٹ مار تھا، ڈکیتی تھی، وہ لوگوں کے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، دوران سفر کرنے والے مسافروں کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حاجیوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے، حاجیوں کی جان اور مال کو، ان کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کے لیے مسلسل بھی مہینہ حرمت والا قرار دیا۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں میں لوٹ مار، بند و غارت گری، لڑائی جھگڑے سے دور رہا کرتے تھے، اور بطور خاص ان مہینوں کے آنے کے بعد وہ اس طرح کی تمام سرگرمیوں کو بند کر دیا کرتے تھے، جس سے ایک حاجی کا سفر محفوظ ہو جاتا ہے، ایک حاجی کی حج جیسی عظیم عبادت محفوظ ہو جاتی اور وہ انتہائی حفاظت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ اپنے گھر سے بیت اللہ تک پہنچتا، ذی الحجہ کے مہینے میں بیت اللہ کے حج کے تمام ارکان کو، عبادت کو ادا کرتا، اور پھر اس کے بعد جب ذی الحجہ کا مہینہ اور حج کے ایام گزر جاتے تو اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے اور بحفاظت اپنے گھروں تک صحیح سلامت پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 3 مہینوں کو حرمت والا بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قسم کھائی، فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، جسے فجر کے وقت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دن میں بہت ساری نمازیں ہیں، دن میں بہت سارے اوقات ہیں، لیکن بطور خاص فجر کے وقت کی قسم کھانا اس کی عظمت اور اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں قرآن سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز سے پہلے اللہ رب العالمین بطور خاص لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی اہمیت کو اجاگر کیا اور فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ علماء مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے
ابن عباس، امام مجاہد، امام قتادہ، سعید بن جبیر اور علامہ ابن کثیر اور دیگر علماء مفسرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے تو ان 10 راتوں سے مراد وہ راتیں ہیں جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی بھی قسم کھائی جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کہلاتے ہیں، جسے عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی قسم کھا کر اس کی اہمیت اور عظمت کو بھی اجاگر کیا، اور یہ وہ ایام ہے کہ اس کی اہمیت دیگر تمام دنوں سے زیادہ ہے، اس کی فضیلت دیگر تمام دنوں سے سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال، عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی عبادات، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والی نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اتنی پسند کسی اور دن میں نہیں ہوتی جتنی پسندیدہ جتنا اللہ رب العالمین ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اور عبادات سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں میں اگر کوئی شخص نیکیاں کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تو کیا اس کا اجر و ثواب، اس کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ یعنی جہاد ایک آدمی عام دنوں میں کرتا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں جہاد کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک مسلمان ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ولا جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اگر کوئی مجاہد، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد اس طرح سے کرتا ہے کہ اپنی جان بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، اپنا مال بھی لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، اور اپنی جان اور اپنا مال دونوں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کر دیا، تو صرف یہی وہ شخص ہے، یہی وہ جہاد ہے، یہی وہ عمل ہے جو ان دنوں میں کی جانے والی عبادات سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی اور نیکی ایسی نہیں ہے، کوئی اور عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی اور عمل ایسا نہیں ہے جو ان دنوں میں کی جائے، جو ان دنوں کے علاوہ دیگر دنوں میں کی جائے، اور پھر اس کے بعد ان دنوں میں کی جانے والی عبادات سے زیادہ اس کا مقام و مرتبہ، اس کا جو ثواب پڑ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ عام دنوں کی بنسبت ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو عبادات اور اعمال کی جاتی ہے، جو نیکیاں کی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور سنن دارمی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پاکیزہ عبادت، سب سے زیادہ محبوب عبادت، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی عبادت اور نیکیاں اور اعمال وہی ہیں جو ایک بندہ ان 10 دنوں میں کرتا ہے۔ یعنی جتنا راضی، جتنا خوش اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ایک مسلمان کے عمل سے ہوتا ہے، اتنا سال بھر میں کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ علامہ عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ ایک شخص رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایک شخص رمضان المبارک میں تلاوت کرتا ہے، ایک شخص رمضان المبارک میں دیگر نیکیوں اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسرا شخص ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کوئی عمل کرتا ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کوئی نیکی کرتا ہے، تو ان دونوں میں سے زیادہ بڑی نیکی، اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کرنے والی کون سی ہے؟ تو علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیکی، وہ عمل اور وہ عبادت جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جاتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے ان نیکیوں اور اعمال سے جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن عمل کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے اعتبار سے، جہنم سے آزادی کے اعتبار سے، جنت میں داخلے کے اعتبار سے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اور راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی رات اگر کوئی ہے تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، جس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی کہ ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء سلف کے بارے میں محدثین کرام نے بیان کیا کہ جب ذی الحجہ کا ابتدائی 10 دن آتا تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا معمول تھا، مشہور تابعی ہے، مفسر قرآن ہے،
کہ یہ عبادت میں اس قدر لگ جایا کرتے تھے، اس قدر جدوجہد کیا کرتے تھے، اس قدر شوق اور لگن کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگ دیکھتے تو عشق کرتے تھے، لوگ دیکھتے تو رشک کیا کرتے تھے کہ عبادت کرنا ہو تو صحیح بھی جبیر کی طرح کی جائے، جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا کرتے تھے۔ وہ ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرتے، تلاوت کا اہتمام کرتے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے، نفل نمازوں کا اہتمام کرتے، اور خالی اوقات میں اللہ رب العالمین کا خوب ذکر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں میں اسلام کی تمام عظیم عبادتوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ آپ کو سال بھر میں کوئی ایسا 10 دن نہیں ملے گا، کوئی ایسا عشرہ نہیں ملے گا جس میں تمام عظیم عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہو اور مسلمان بڑے شوق اور لگن کے ساتھ انجام دیتے ہو۔ فرض نماز سال بھر آدمی پڑھتا ہے، لیکن سال بھر روزے نہیں رکھتا، سال بھر صدقہ و خیرات نہیں کرتا، حج سال بھر نہیں کیا جاتا، قربانی سال بھر نہیں کی جاتی۔ اسی طریقے سے دیگر عبادات میں بہت ساری عبادت ایسی ہے جو آدمی سال ہر سال انجام نہیں دیتا، لیکن عشرہ ذی الحجہ وہ عشرہ ہے، وہ 10 دن ہے، وہ عظیم دن ہے کہ اس میں تمام عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہے۔ آدمی اس میں نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کے ابتدائی 9 دنوں میں یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے، روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے، یعنی اسلام کا تیسرا رکن جو روزے کی شکل میں ہے وہ ان 9 دنوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ عظیم عبادت، روزہ جیسی عظیم عبادت بھی ان دنوں میں انجام دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے عام اذکار کا اللہ رب العالمین نے خاص طور سے تاکیدی حکم دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر حج کے سلسلے میں احکامات بیان فرمائے اور حجاج سے متعلق بعض اہم باتوں کا تذکرہ کیا، تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ تم اللہ رب العالمین کا ان دنوں میں خوب ذکر کرو، بڑی شدت کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرو، نیکیاں بٹورو، نیکیاں سمیٹو اور اپنے اعمال میں، اپنے نامہ عمل میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرو۔ اور کیسے نیکیاں کرو؟ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، ویسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جب حج کے لیے آیا کرتے تھے تو عرفہ کے میدان میں، میدان کے میدان میں جب اکٹھا ہوتے تو وہاں پر بیٹھ کر لوگ اپنے باپ دادا کے واقعات اور اپنے باپ دادا کی کہانیاں اور اپنے باپ دادا کے قصے لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ زمانے جاہلیت میں جو تمہارا عقیدت مندانہ معاملہ تھا اپنے باپ دادا کے قصوں کو بیان کرنے کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے کرو جیسے تم زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے، بلکہ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ خلوص کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو معلوم ہوا کہ ان دنوں میں ذکر کا کثرت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تلاوت، ہم رمضان مبارک میں بڑی شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بڑے لگن کے ساتھ ہماری مسجدیں آباد رہتی ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں، لوگ نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ توبہ استغفار کا خوب اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ اپنے حاجات اور اپنی ضروریات کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا جہاں رمضان مبارک میں ہم ان نیکیوں کو بڑے شوق اور لگن کے ساتھ انجام دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ شوق کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ خلوص کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادات کو، نیکیوں کو ان دنوں میں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ رمضان سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، رمضان سے زیادہ اہمیت والے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی نیکیاں بڑی پسند ہے، اللہ رب العالمین کو ان دنوں کی عبادات بڑی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی عبادتوں سے بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ زیادہ ایک مسلمان کو ان دنوں کو خوب غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں عرفہ کا دن آتا ہے، ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن آتا ہے۔ عرفہ کا دن کون سا دن؟ الحج یوم عرفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حج تو عرفہ ہی ہے. حالانکہ ایک حاجی جب حج کے لیے مکہ جاتا ہے، بیت اللہ جاتا ہے، تو وہاں پر بہت سارے عبادتوں کو، بہت ساری ارکان کو ادا کرتا ہے. ایک حاجی مکہ جاتا ہے تو طواف کرتا ہے، ایک حاجی مکہ جاتا ہے تو قربانی کرتا ہے، ایک حاجی مکہ جاتا ہے تو اپنے سر کے بال منڈواتا ہے، ایک حاجی مکہ جاتا ہے تو مزدلفہ میں بھی ٹھہرتا ہے، ایک حاجی مکہ جاتا ہے تو مینا میں بھی ٹھہرتا ہے، ایک حاجی مکہ جاتا ہے تو کنکریوں کو بھی مارتا ہے اور دیگر عبادات کو انجام دیتا ہے، دعا مناجات کرتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو، حج کی قبولیت کو، حج کے سب سے بڑے رکن کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک حاجی ان تمام عبادتوں، ان تمام نیکیوں میں سے کوئی نیکی اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو کسی طرح کا فدیہ دے کر حج کی نیکی کو اور حج کے اجر و ثواب کو پایا جا سکتا ہے، حج کی عبادت کو مکمل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ایک حاجی تصاوری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے وقوف عرفہ نہیں کر سکا، عرفہ کے میدان میں قیام نہیں کر سکا، تو اس کا حج باطل ہو جاتا ہے. وہ حج نہیں کہلاتا. اتنی بڑی عبادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے ساتھ خاص کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ ایک سال میں تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حاجیوں کے لیے عرفہ کے میدان میں ٹھہرنے کا حکم دیا، وہی غیر حاجیوں کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنے کا بطور خاص اہتمام کرنے کا حکم دیا. کہ 9ویں تاریخ ایک مسلمان کے لیے بڑی عظیم تاریخ ہے کئی اعتبار سے. ایک وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عرفہ کے دن کے روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید کرتا ہوں، اس بات کو لے کر پر امید ہوں کہ اللہ رب العالمین اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. ایک پچھلے سال کے، ایک آئندہ سال کے. معلوم ہوا کہ عرفہ کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے کہ اس کے ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اور دوسری وجہ اس دن کی عظمت اور فضیلت کی وجہ کہ یہ وہ دن ہے کہ اللہ رب العالمین جب حجاج وقوف عرفہ کرتے ہیں، جب عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور ایک لمبا وقت دعا میں گزارتے ہیں، اتنا لمبا وقت دعا میں گزارتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا. آدمی اپنی زندگی میں اتنا لمبا وقت اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا، اللہ رب العالمین سے دعا مناجات میں مشغول نہیں رہتا، جتنا کہ ایک حاجی عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. اور حجاج کا یہ دعا کرنا، حجاج کا تلبیہ پکارنا، حجاج کا ذکر و اذکار کرنا، حجاج کا عرفہ کے میدان میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کا اور رضامندی کا اور بخشش کا سوال کرنا اتنا پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ حجاج کی اس عمل سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے یہاں پر میری رحمت کو سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے مغفرت کا سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین حجاج کی عبادت کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتے بھی حجاج کی عبادتوں پر رشک کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ حجاج عرفہ کا میدان قیام کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس دن بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے. اور اس کی دوسری وجہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سال بھر میں اتنا جہنم سے کسی کو آزاد نہیں کرتا، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا نہیں کرتا جتنا کہ عرفہ کے دن آزادی عطا کرتا ہے. رمضان مبارک میں افطار کے وقت ہر روز اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، لیکن عرفہ کا دن وہ دن ہے، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ سال بھر میں سب سے زیادہ اگر لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخلہ ملتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، تو وہ یہی دن ہے. لہذا اللہ رب العالمین اس دن لوگوں کے روزے سے، غیر حجاج کا روزہ ہے، غیر حجاج کی عبادتیں ہیں، ان کے ذکر و اذکار ہے، ان کا دعا مناجات ہے، ان کی توبہ استغفار ہے، اس قدر اللہ رب العالمین کو راضی کرتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر جوش مانتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر عام ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین مارے خوشی کے، اللہ رب العالمین مارے رضامندی کے اپنے بندوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو، سب سے بڑی تعداد کو جہنم سے
آزادی ادا کرتا ہے جتنی آزادی سال بھر میں کسی اور نے نہیں دی۔ اسی طریقے سے ان دنوں میں اللہ رب العالمین نے ایک اور عظیم عبادت کو جمع کیا، وہ ہے قربانی، کہ عام مسلمان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے استطاعت ہو رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے صاحب حیثیت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نام پر اپنے جانور کو قربان کرتا ہے۔ اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ بہت سارے واقعات کے ساتھ، بہت ساری عبرتوں کے ساتھ، بہت ساری نصیحتوں کی یاد دہانی کے ساتھ یہ قربانی مشروع قرار دی گئی، اور اس قربانی کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی عشرے میں لا کر جمع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا ابتدائی دن بڑی فضیلت والا دن ہے۔ ان دنوں کو عام دنوں کی طرح نہ گزارا جائے، ان دنوں کو لہو و لعب میں، ان دنوں کو خریداری میں، ان دنوں کو دنیاوی مشغولیات میں، ان دنوں کے اپنے جائز اور ناجائز شوق میں نہ گزارا جائے، بلکہ ان دنوں کو غنیمت سمجھا جائے، اس اعتبار سے کہ کیا پتہ جس طریقے سے ہم رمضان کے حوالے سے کہا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان جو جا رہا ہے یا یہ رمضان گیا آخری رمضان تھا، تو بہت ممکن ہے کہ یہ عشرہ جو ہم کو ملنے والا ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے، اللہ کے نزدیک ہونے کا بہترین موقع ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہاتھ آ رہا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان ذہنی اعتبار سے پوری طرح سے تیار ہو جائے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو تھوڑی دنوں کے لیے کنارے رکھ دے، اپنا ایک شیڈول بنائے، اپنا ایک روٹین بنائے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی کس طرح سے عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، وہ دعائیں جو بڑی فضیلت والی ہیں ہمیں یاد نہیں ہے، وہ ان دنوں میں وقت نکال کر یاد کرنی ہے۔ اور سال بھر میں ہم صدقہ و خیرات خرچ کرتے ہیں، مسجدوں میں اپنے مال کو اللہ رب العالمین کے گھر میں خرچ کرتے ہیں، غربا فقراء پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کرنا چاہیے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور ذکر و اذکار کا بکثرت اہتمام ہو۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب عشرہ ذی الحجہ آتا تو وہ گھروں سے باہر نکلتے، بازار کی طرف جاتے، مارکیٹ کی طرف جاتے، اور بابا سے بلند تکبیرات کہا کرتے تھے، بابا سے بلند اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اس سوچ اور فکر کے ساتھ، اس نیت اور مقصد کے ساتھ کہ ہم کو دیکھ کر لوگ بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ان دنوں میں ذکر کرنا، اللہ رب العالمین کے ذکر کرنا اس قدر پسند آتا ہے، اس قدر عام ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر، حجاج کرام کو تلبیہ پکارتے ہوئے دیکھ کر زمین کی دیگر مخلوقات بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جاتی ہے، زمین کی دیگر چیزیں بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ رب العالمین کی تکبیر کو، اللہ رب العالمین کی عظمتوں کی بڑائی کو بیان کرتی ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ دیگر زمین میں پائے جانے والے ریت کے ذرات ہو، ہر چیز اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح، اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو، ان کے ذکر کرنے کو، ان کی زبان کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ چیز اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی بے زبان چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتی ہیں تو ہم کو تو زبان ملی ہے، تو ہم کو تو قوت گویائی ملی ہے، ہم کو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا طریقہ معلوم ہے، سلیقہ معلوم ہے، علم ہے، سمجھداری ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خوب اچھے انداز میں، خوب خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، بکثرت استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کو کھول کر پیش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمارا دل گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے، ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک صاف کر دے، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ ان تمام تر حوالے سے، ان تمام تر باتوں کے حوالے سے یہ آنے والے ذی الحجہ کے ابتدائی دن بڑے غنیمت والے دن ہیں، بڑے فضیلت والے دن ہیں، ان کو ہرگز ضائع نہ کیا جائے، ان کو ہرگز یوں ہی دنیاوی معاملات اور دنیاوی کام کاج میں ضائع برباد نہ ہونے پائے۔ ان کا ایک ایک
बनता है कि खड़ी से खूब फायदा उठाया जाए और दुनिया की ज़िंदगी में राहत और सुकून को हासिल करने के लिए और आखिरत की ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ये दिन बड़े गनीमत वाले हैं और बहुत अच्छा मौका है अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें ज़िलहज्जा की इन 10 दिनों की अहमियत और फजीलत को समझने की तौफीक अता फरमा, इन दिनों को वैसे गुजारने की तौफीक अता फरमा जैसा कि तेरे नबी और तेरे असहाब किराम इन दिनों को गुजारा करते थे। इन दिनों में बकसरत तिलावत करने, ज़िक्र व अस्कार करने, तौबा इस्तिग़फ़ार करने, दुआ मुनाजात करने की तौफीक अता फरमा। अजब तक हमें दुनिया में ज़िंदा इस्लाम पर, नेकी पर, तौहीद पर, ईमान पर ज़िंदा हमारा खात्मा फरमा। तो इस्लाम पर, तौहीद पर और ईमान पर हमारा खात्मा फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।